السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 127۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت ان کے دل میں زبان پہ ایک ہی دعا تھی، بریکٹ کلوز، پروردگار تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما، ربنا تقبل منا، یہ دعا قبول فرما، یہ تعمیر کا عمل قبول فرما، ہماری ساری دعائیں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، دیواریں اٹھا رہے ہیں، اپنی کچھ التجائیں اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، دعائیں پیش کر رہے ہیں، اپنی حاجات رکھ رہے ہیں، اور ان کو رکھتے ہوئے، اس نیکی کا کام کرتے ہوئے تمنا ایک ہی ہے کہ الہی ہماری یہ خدمت، ہماری یہ کوشش، ہماری یہ التجائیں قبول اور منظور فرما لے، بے شک تو السمیع بھی ہے اور العلیم بھی ہے۔ یہ دو صفات بہت زبردست ہیں جن پر کامل اعتماد کر کے بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور یہی اعتماد ہونا چاہیے ہمیں بھی اپنے رب کے بارے میں، کہ جب ہم کوئی بات کریں تو یہ اعتماد ہو ہمیں کہ وہ سن رہا ہے، اور یہ اعتماد ہو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہ اعتماد ہو کہ وہ قبول کرے گا، وہ پوری کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، اور آپ سوچیں کہ اس زمانے میں کنسٹرکشن کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا، ارد گرد جبکہ پتھریلے پہاڑ ہوں، یعنی مکہ جس وادی میں تھا اس کے آپ نے ارد گرد دیکھا پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پتھر کاٹ کاٹ کر پہاڑوں سے پہلے پتھر کاٹنا اور پھر ان کو اٹھا اٹھا کے لانا انتہائی مشقت کا کام تھا جو دونوں باپ بیٹا کر رہے تھے، اور بیٹا بھی کوئی بہت بڑی ایج کا نہیں تھا، مطلب ٹین ایجر ہی تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت۔ کوئی احسان نہیں جتا رہے کہ اللہ دیکھنا تیرا گھر بنا رہے ہیں، اب تو ہم تیرے بڑے پیارے ہو گئے، اب تو ہم تیرے بڑے محبوب ہو گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم تو کہیں کب سے تیری راہ میں مشقتیں برداشت کر رہا ہوں، کیا کچھ کر رہا ہوں، تو بس کافی ہو گیا، اب تو ہماری دعا نہیں، بڑی عاجزی ہے، بڑی انکساری ہے، اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے، سن لے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، بس ایک ہی بات کی فکر ہے کہ ہمارا یہ عمل ہمارے رب کو پسند آ جائے، ہمارا رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے لیسن، بہت بڑا لیسن ہے، خاص طور پر آیت کے اس ٹکڑے میں، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری طرف سے یہ قبول کر۔ سبق کیا ہے؟ نیکی کا چاہے کتنا ہی بڑا پروجیکٹ کیوں نہ ہو ہمارے ہاتھ میں، حقوق اللہ، حقوق العباد سے متعلق، ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہنا ہے، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ میرا سب سے پہلے مقصد ٹھیک ہو اس کام کو کرنے کا، پھر میری نیت ٹھیک ہو، ریاکاری نہیں ہو، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، غرض نہ ہو، بس میں للہ کروں وہ نیکی، کسی کو دکھانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی سے تعریف نہیں چاہنی، کسی سے شکریہ نہیں چاہنا، تکبر نہیں ہو، کام ٹھیک ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ اسے قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی قبولیت کی دعائیں بھی کرنا، یہ نہیں کہ
بس نیکیاں کر لی سر سے اتار دیا. ہر نیکی جب بھی ہمیں اللہ توفیق دے، کوئی موقع ملے نیکی کرنے کا، اللہ سے دعا کرنی، اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو اس سے قبول کر لے. سپوز اب ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں نا، تو گاہے بگاہے جب قرآن پڑھتے ہوئے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ خاص اسپیشل فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں بندے کو، قرآن سے انسان اپنے تعلق کو، اللہ سے تعلق کو جڑا ہوا محسوس کر رہا ہوتا ہے. خاص طور پر ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول کر، اللہ ہمارا یہاں آنا، تو جو جانتا ہے کتنی مشقت سے آئے ہیں، کتنی محنت سے آئے ہیں، کتنے کاموں کو پینڈنگ ڈال کر آئے ہیں، تیرے قرآن کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہماری نیت کو خالص کر، تو ہماری اس ایفرٹ کو قبول کر، تو اس کے اندر برکت ڈال. ایک مثال دے دی میں نے، اور ایسے بارہا نیکی کے مواقعوں پر ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے. اور کسی پہ احسان نہیں ہے، خود پہ احسان ہے اس نیکی کا. اور فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے سر سے نہیں اتارنی نیکی، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے اس کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا. کلیئر ہو گئی بات؟ آیت 128 یہ بنی اسرائیل کو سنایا جا رہا ہے نا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا وہ پورشن کہ جس میں وہ دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو تو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے. مسلمین لک، یہ نہیں کہا یہودی بنا لے، عیسائی بنا لے، کیا بنا لے؟ مسلمین، مسلم، ہم دونوں کو یہ مسلمین اس لیے لفظ آیا یہاں پہ کہ یہ دو کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر زیادہ کے لیے ہوتا تو مسلمین ہوتا یا مسلمون ہوتا، یہ اگر ایک کے لیے ہوتا تو مسلم ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اے اللہ ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا لے. ہماری اولاد میں سے، اولاد یہاں پہ اس وقت کون سی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی آگے اولاد میں سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک امت اٹھا، امت مسلمۃ لک، اپنی فرما بردار امت مسلمہ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا، بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما دے. یعنی اپنی عبادت کا طریقہ سکھا، بتا، اور ہماری توبہ قبول کر لے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا دعا مانگ رہے ہیں دونوں وہاں پہ کھڑے ہو کر؟ یعنی یقیناً ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہوں گے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ آمین بول رہے ہوں گے، اور اونچی اونچی آواز میں والد صاحب جیسے بڑے مانگتا نہیں ایسے مانگ رہے ہوں گے. ربنا وجعلنا، اے اللہ ہم دونوں آ کھڑے ہوئے ہیں، تیرے گھر کی تعمیر ہو چکی ہے، کام ہو چکا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول اور منظور فرما لے. اور پیچھے ہم نے کہا قبول اور منظور فرما لے، یہاں کیا کہا؟ وجعلنا مسلمین لک. وہ دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا انہوں نے، اللہ نے اس کو ریکارڈ میں محفوظ کر لیا. آج اس امت کے سامنے لے آئے قرآن میں رکھ کر اللہ اس دعا کو، جس دعا کو ہمیں سب سے زیادہ مانگنا چاہیے، اپنی روٹین میں رکھنا چاہیے. وہ بات ہے جو انہوں نے مانگی، سب سے محبوب ترین چیز انہوں نے مانگی. ہمیں مسلمین بنا لے اللہ، ہمیں مکمل وفادار بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے ہمیں. دنیا اصل میں آزمائش کی دنیا ہے نا، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، لہذا اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ اس کمزوری کی حالت میں بھی تو ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اپنا فرما بردار ہی رکھنا، ہمیشہ تو ہمیں اپنا وفادار رکھنا. دیکھیں کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور ومن ذریتنا، ہماری اولادوں میں سے بھی امت مسلمۃ لک، اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا دے، ہمیں بھی بنا دے مسلمین، ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھا دے. اب دو تین باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں.
وہ کیا کہ اسلام کے جو درجے ہیں نا اسلام کے اندر آگے بڑھنے کے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے پیارے محبوب برگزیدہ رسول ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے ذریعے دنیا اسلام تک پیغام پہنچا، ان کی اولادوں کے ذریعے۔ دعا کیا کر رہے ہیں تاریخی موقع کے اوپر؟ اے اللہ ہمیں مسلم بنا، فرما بردار بنا، ہماری اولادوں میں سے بھی مسلم فرما بردار بنا۔ اپنے مشن کا مرکز تعمیر کر رہے ہیں، کسی فرقہ واریت کی کہانی نہیں، دعا نہیں کہ یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں، نہیں، اللہ ہمیں فرما برداری دے دے، اپنی مغفرت دے دے، اپنی رضا دے دے، تقوی دے دے، جنت دے دے۔ دوسری امپورٹنٹ بات کہ ان کی جو ذریت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اسماعیل کی اولادوں میں سے بھی امت مسلمہ کا ظہور کر، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حرف بحرف پوری ہوئی ان کی یہ دعا۔ 2000 سال پرانی مانگی ہوئی دعا 2000 سال بعد پوری ہوئی۔ ہم تو کہتے ہیں نا ادھر دعا مانگی ادھر دعا پوری ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بعض دفعہ دعاؤں کو رکھ لیتے ہیں نا، پھر وہ لے کر آتے ہیں وقت کے اوپر، ٹائم کے اوپر، کب آئی وہ دعا۔ تیسری اور آخری چیز اس آیت کے اس ٹکڑے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دعا مانگنی ہے نا، ہمیں مسلمان فرما بردار بنا، تقوی دے، ہماری اولاد، سب سے پہلے انسان اپنے لیے مانگے۔ ہم اپنے لیے مانگیں گے تو دوسروں کے لیے مانگیں گے نا، یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے پہلے مانگیں، اپنے لیے مانگیں۔ دیکھیں دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ مانگتے ہیں، بچوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے، شوہر بیوی آپس میں یہ رشتے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ لیکن جو ہدایت ہے، توفیق ہے، فرما برداری ہے، اطاعت ہے، وہ سب سے پہلے اپنے لیے مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے۔ یہ بھی ایک ادب یہاں پہ بتا دیا گیا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں اپنی مناسک حج عبادت کے طریقے سکھا اور ہمیں معاف فرما۔ تقریر سن کر تحریر پڑھ کر نہیں یہ طریقے سیکھ سکتے تھے، اس لیے کہا ہمیں طریقے دکھا، سکھا مین دکھا، ارینا کا مطلب ہوتا ہے دکھا، اے اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا۔ تقریر پڑھ کر تحریر پڑھ کر نہیں، یقیناً فرشتوں نے آ کر پریکٹیکلی حج ادا کر کے دکھایا ہوگا، ایک ایک سٹیپ کے اوپر گائیڈ کیا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طریقہ، اس طریقہ عبادت کیا ہوگا، عمرہ کیسے ہوگا، صحیح کیسے ہوگی، طواف کیسے ہوگا، منا، مزدلفہ، عرفات، پھر منا، یہ سب کچھ کیسے ہوگا، پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھایا گیا۔ اسی لیے یہاں لفظ آئے ارینا، دکھا ہمیں۔ یہ سنت ابراہیمی والے طریقے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پروموٹ کیا، آگے پھیلایا اللہ کے حکم سے۔ لیکن بنی اسماعیل اس کو فراموش کرتے چلے گئے اور انہوں نے بہت ساری بدعتیں اس کے اندر شامل کر لی، نئی نئی چیزیں شامل کر لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے دوبارہ سے ان عبادات کے طریقے کو، مناسک حج جس کو بولا جاتا ہے، مناسک عمرہ، ان کو دوبارہ اپنی پرانی بنیادوں کے اوپر قائم کیا، اس کے اندر سے بدعات کو نکالا، غلط چیزوں کو نکالا۔ کوئی نیا طریقہ نہیں بتایا آپ نے آ کر حج کا، یاد رکھیے طریقہ وہ تھا جو اللہ نے ابراہیم کو سکھا دیا تھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ نے پورا طریقہ بتا دیا تھا، بعد میں لوگوں نے اس میں بڑے گھپلے کر لیے تھے، وہ دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی شریعت کے ذریعے سکھا دیا گیا۔ اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ کے گھر کے پاس کھڑے ہیں، کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تو فرما بردار بنا دے، اللہ تو قبول کر لے، اللہ
تو ہمیں ہماری اولادوں میں سے بھی ایک ایسی امت نکال دے. ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہاں جائیں تب بھی، اپنے گھروں کے اندر ہیں تب بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جی؟ دنیا کی دعائیں. شاباش. دنیا کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ دنیا. یہاں دیکھیں کہ ان کی دعائیں کتنی بیلنس دعائیں ہیں. دنیا بھی مانگی ہے انہوں نے، رزق مانگا ہے نا، امن مانگا اس گھر کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے ضرورت تھی، ساتھ ہی اطاعت فرما برداری کا جذبہ مانگا، توفیق مانگی. یہ لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے. جی ہم دیکھ رہے تھے کہ دعائیں مانگے، بیلنس دعائیں مانگے، بیلنس چیزیں رکھیں اپنی روٹین کے اندر. اور پھر یہ کہ اللہ کی مہربانی مانگے، کیونکہ وہ ہے ہی بہت مہربان، اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، وہ بار بار مہربانی کرنا چاہتا ہے. آیت نمبر 129 بہت زبردست ہے، یہ بھی انہی کی دعا کا حصہ ہے جو پیچھے سے ہم چل رہے ہیں، کل سے پڑھ رہے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے ہمارے رب، یہ جو قوم ہے نا، ہماری اولاد، اس میں سے ایک رسول اٹھا. اس اولاد کے اندر سے ہی جو امت مسلمہ ہوگی نا، انہی میں سے ایک رسول اٹھا. اندر سے اٹھا، کیونکہ اجنبی کوئی بندہ آئے گا تو بات نہیں پھر سن سکیں گے نا. تو رسول بھیجنا ان کے اندر سے ہی بھیجنا، نمائندہ اٹھانا ان کے اندر سے ہی اٹھانا. وہ کیا کرے؟ انہیں تیری آیتیں سنائے، انہیں قانون و حکمت کی تعلیم دے. یعنی پیغمبر جب آئے تیرا مکمل دین ان تک پہنچائے اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے. بے شک تو بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. یہ جو لفظ ہے نا ربنا وبعث فیہم رسولا، رسول کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ مخاطبین جو رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل کتاب، ان کو یہ یاد دہانی کروا رہا ہے کہ یہ ہیں وہ رسول جن کی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. یہ دعا پوری ہو کر، مجسم ہو کر رسول کی شکل میں سامنے آ گئی ہے. اب ان کو لے لو، اب ان کو فالو کرو. تمہارے باپ نے دعا مانگی تھی، تمہیں پتا تھا کہ کسی نے آنا ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں، تم ہی میں سے آئے ہیں. رسول منہم، تمہارے اپنے اندر سے آئے ہیں، باہر سے نہیں آئے. یعنی قوم کی فرد ہے نا، اجنبی قوم کے سے تو نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا نہ ہو کہ یہ کدھر سے آئے ہیں، کون آیا ہے. اور کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیات ہے نا، اصل میں نبی کریم کی ذمہ داریوں کو بیان کر رہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کی تھی 2000 سال پہلے. آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ کا مشن کیا ہے؟ اس طرح کی ایک آیت یہاں ہے، پھر ایک آیت سورہ بقرہ آیت 151 میں آئے گی، پھر آل عمران 164 میں آئے گی، اور الجمعہ آیت 2 میں آئے گی. یعنی سیم اسی پیٹرن پہ دعائیں آئیں گی، بس تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اب یہاں اس آیت میں یہ دعائے ابراہیم کے طور پر آ رہی ہے. آگے جب ہم پڑھیں گے البقرہ، وہاں پہ اللہ بتائیں گے کہ دیکھو ابراہیم نے جو دعا کی تھی نا، وہ دیکھو آج ہم نے بھیج دیا رسول کو جو یہ کام کر رہے ہیں. اور آگے بھی جب یہ آئیں گی نا آیات، تو میں وہاں پہ آپ کو کلیئر کروں گی انشاءاللہ. پہلا کام رسول کے آنے کا، یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے. تیری آیتیں پڑھ کر سنائے یعنی لوگوں کو قرآن کا کنٹینٹ پڑھ کر سنائے. آیتیں نشانی ہوتی ہے نا، اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت کی دلیل ہوتی ہے. قرآن میں آپ دیکھیں گے نا، جگہ جگہ آپ کو آیات نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا. قرآن میں ایک جگہ آیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے لوگوں کو. آپ قرآن کا کنٹینٹ، قرآن کی عبارت پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے، قرآن کا میسج دیتے تھے. اور جب ہم باقی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر واضح و نصیحت دیکھیں، باقی صحابہ تو ہمیں وہاں لمبی چوڑی تقریریں نہیں ملتی، وہاں پہ جسٹ قرآن نظر آتا ہے. قرآن کوئی حکم سناؤ اللہ کا، آیت سنا دی، اللہ کی کوئی بات بیان کرو، آیت سنا دی. اب میرے اور آپ کے دور کی مجبوری یہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں پتا اپنے دین کے حوالے سے، تو یہ جو تشریح کرنی پڑتی ہے نا، یقین کیجئے کہ دل دکھ رہا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کاش ہمیں اتنی سینس ہوتی تو ہم صرف قرآن کو سامنے رکھتے، ہم قرآن کے کنٹینٹ کو لے رہے ہوتے، ہم اتنی ڈیپتھ میں جاتے ہی نہ، کیونکہ قرآن کا ایک اپنا اعجاز ہے، ایک اپنا اثر ہے، لیکن اب ہماری مجبوریاں. لیکن اس میں بھی کوشش ہمیں یہی کرنی ہے کہ ہم ٹو دا پوائنٹ رہیں اور آیت کے ساتھ جڑے رہیں، ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں نہ مارتے رہیں تفسیر کے اندر بھی، یہ ضروری بات ہے. اور لوگوں کو قرآن پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے قاری بنا کر نہیں بھیجے تھے اللہ نے، جو قاری ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد، نہیں، خوش الحان قاری بن کر نہیں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ لوگوں کو بتانے آئے تھے کہ اللہ آسمان اور زمین کا خالق، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، وہ کس قسم کی ہستی ہے، اس کی سکیم کیا ہے، اور وہ سب قرآن میں بیان ہوا اور وہ بتاتے رہے. یہ سمجھ آ گئی بات. ایک کام یتلو علیہم آیاتک، قرآن پڑھ کر لوگوں کو تذکیر کرتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، اللہ کا تعارف کرواتے تھے. دوسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ، اسے اکٹھا پڑھیں گے، قانون، کتاب و حکمت کی تعلیم. یہ جو لفظ یہاں کتاب آیا ہے نا، یاد رکھیے کہ کتاب کا لفظ لا کے لیے آیا. یہاں پہ کتاب مین کتاب بھی ہوتی ہے، یہ جو بک ہوتی ہے، کتاب جو ہوتی ہے نا وہ ایک اور سینس میں یوز ہوتا ہے کتبہ، فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، کتبہ علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، یعنی اسی کو ہی تھوڑا سا چینج کر دیا گیا ورب کو. ایسے ہی جو کتاب کا لفظ ہے نا وہ آیا ہے قانون، لا کے لیے، شریعت کے لیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیے، یعنی قرآن میں ہی یوز ہوئے ہیں یہ الفاظ. ٹھیک، جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ جیسے عین ہوتی ہے، عین آنکھ کے لیے آتا ہے، عین عین غین منہ سے ہم نکال رہے ہوتے ہیں عین، تو عین جو ہے نا وہ آنکھ کے لیے بھی آتا ہے، عین کا لفظ جو ہے وہ چشمے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ دو تین معنوں میں یوز ہوتے ہیں. جیسے ایک اور مثال آپ کو دوں گی، رب، رب العالمین، رب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی رب کا لفظ عربک میں باس کے لیے استعمال ہوتا ہے، آقا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب کا لفظ کتاب کے لیے نہیں آیا، یہ کس کے لیے آیا؟ لا، شریعت، قانون، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ان کے لیے آیا. آپ دیکھیے کہ جو کتاب جو ہے نا وہ بہت سارے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا ان کا جواب دیتی ہے کتاب، جو جواب ہم خود حاصل نہیں کر پاتے ان کا جواب دیتی ہے. مثلا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، حکمہ کو ہم پہلے پڑھ لیں. حکمہ کے معنی ہیں ویسے مین ہم حکمت ہی لیں گے اس کو، لیکن دین کی حقیقت. حکمہ کیا ہے؟ دین کی حقیقت، ایمان اور اخلاق. ایمان اور اخلاق، یعنی حکمہ میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو. نمبر 1 اخلاق، اخلاقیات جس کو کہیں گے، پوری انسانیت کی مشترکہ وراثت. دوسری چیز ایمانیات. دو چیزیں ہیں حکمت کے اندر. ٹھیک، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، سمجھ جائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اخلاقیات پوری انسانیت کی ایک ہے. سب کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، ہے نا؟ آپ چلے جائیں ہندوؤں میں بھی، وہ بھی کہیں گے جھوٹ نہیں بولنا، بری بات ہے جھوٹ بولنا. سکھوں میں چلے جائیں، کرسچنز میں چلے جائیں، ایتھیسٹ میں چلے جائیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی کہیں گے جھوٹ بولنا بری بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یہ سب کو کیسے پتہ چل گیا جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ وہاں تو کوئی رسول پیغمبر وہ نہیں مانتے، کوئی اللہ کی کتاب نہیں آئی. تو بھئی اللہ تو ایک ہے نا سب انسانیت کے، انہوں نے بنیادی ایتھکس جو ہے نا
ہر قوم، ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہیں یہ چیزیں کہ وہ جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، وہ چوری کو غلط کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دھوکے کو غلط قرار دیتا ہے. اس لیے پوری انسانیت کی مشترکہ میراث کیا ہے؟ اخلاق. حکمہ ہی میں دوسری چیز ہے ایمانیات. ایمانیات حقیقتیں جنہیں ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب مثلا آپ دیکھیں کہ اخلاقیات کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. اب جھوٹ بولنے سے دنیا میں تو کوئی بظاہر نقصان نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا آخرت کا نقصان ہے بہت زیادہ. تو جب تک ہم ایمانیات میں اللہ کو، آخرت کو نہیں مانیں گے، جھوٹ سے کون بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا نا. تو جو نبی آتے ہیں نا، وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ایتھکس ہیں، ویلیوز ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے. کیوں اختیار کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس لیے کہ دنیا ہی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، آخرت میں جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لیں گے اگر ہم کوئی گڑبڑ کر کے آئیں گے. یہاں تک بات کلیئر ہوئی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا، اخلاقیات بالکل واضح ہیں، کلیئر ہے، اللہ نے بتا دیا. قرآن ریمائنڈر دینے کے لیے آیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے آ کر پہلی دفعہ اخلاقیات دی ہیں. اخلاقیات انسانیت کا ورثہ ہے. قرآن نے آ کر ریمائنڈر دیا کہ یہ چیزیں ہیں، ان کو فالو کرو، اور اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ فالو کرو. اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کتاب اور حکمت ہے نا، یعلمہم الکتاب، رسول ٹیچ کرتے ہیں، یعنی ایک تو ہے کہ وہ ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ٹیچنگ بھی ہے، سکھا بھی رہے ہیں، لا سکھا رہے ہیں. مثلا جو حکمہ ہے اخلاق کہ بھئی بندوں کے اوپر خرچ کرنا، زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹھیک ہے، یہ آ گئی اخلاقیات. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے. اس کا جواب ملے گا کتاب، شریعت میں، لا میں، یہ زکوٰۃ ہے، اتنا اس کا نصاب ہے، ایسے کرنا ہے. اب ہمیں حکمہ بتا رہی ہے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اخلاقیات پوری انسانیت تو اللہ کی عبادت کے حوالے سے اس طرح متفق چلے نہیں ہے، میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہا. اب شریعت جو ہے نا یہ بتائے گی کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے. یہ سمجھ آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یعلمہم الکتاب والحکمہ دونوں چیزیں ٹیچ کر رہے ہیں. اور یہ کہاں سے ہو رہی؟ سلیبس کیا؟ قرآن ہی سے ذریعے بتایا جا رہا ہے. یہ تمہارے ذہن میں سوال آئے گا، اس کا جواب جو ہے وہ تمہیں اس لا کے اندر مل جائے گا، اس جگہ پہ تمہیں اس کی تعریف مل جائے گی. اچھا جی، پھر آپ دیکھیے کہ آخری چیز اس میں جو سکھاتے ہیں وہ یزکی ہیں، انہیں پاکیزہ بناتے ہیں. یعنی رسول جب تشریف لاتے ہیں تو پاکیزگی عطا کرتے ہیں لوگوں کو. کیسے؟ کتاب اور حکمت کے ذریعے. اخلاقیات، اعلی اخلاق سکھاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، بندوں سے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جب اللہ نے ہمارے اندر بہت پوٹینشل رکھا ہے اپنی قربت حاصل کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، تو ہماری جو خواہشات اور ہماری جو مصروفیات ہوتی ہیں نا وہ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں، ہم نہیں جا رہے ہوتے اللہ کے قریب. تو اللہ کی یہ جو کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کے ذریعے بندوں کو ٹیچ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور پھر ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، پیوریفیکیشن ہوتی ہے. اور یہ دین کا بہت بڑا مقصد ہے، پیوریفیکیشن والا کام. یہاں تک سمجھ آئیے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو پیوریفیکیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز کو پاک کر لو. کیسے کر لو؟ ظاہری بات ہے کہ قرآن کے ذریعے. یہ پاکی کے لیے ہمیں کوئی اور سلیبس نہیں بنانا پڑے گا قرآن سے ہٹ کر. پاکی اختیار کرنی ہے تو کہاں سے پتہ چلے گا؟
قرآن سے پتہ چلے گا. تو یہ 4 کام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے. تو اب رسول کی جو امت ہے اس نے اسی مشن کو سنبھالنا ہے نا. وہ کر کے گئے ہیں یتلو علیہم آیاتی کا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اور یزکی جو ہے نا وہ ان تینوں کے بعد آٹومیٹکلی ہو جائے گا. آیات، یتلو علیہم آیات، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان تینوں کا جو رزلٹ ہے نا وہ یزکیہم کی صورت میں نکلے گا. یہ نہیں کہ آپ پہلے تزکیہ کریں گے اور پھر سارے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. تھوڑا سا شاید آپ کو یہ تشریح جو ہے وہ مشکل لگے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی جا کے پڑھیں گے نا تو بات سمجھ آ جائے گی میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مشن تھا جس کی دعا ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. آیت 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، بھلا وہ کون ہے جو ابراہیم کے دین سے انحراف کرے. ابراہیم کون سی ملت کا راستہ دکھا رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ امت مسلمہ تھی، مسلمین تھے. آپ کدھر کا راستہ دکھا رہے تھے؟ اللہ کا راستہ، جنت کا راستہ، کامیابی کا راستہ. لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہم نہیں سنیں گے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ابراہیم آپ کی ساری گفتگو میں، آپ کے سارے مشن سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے، ان کے دین سے، ان کے طریقے سے منہ موڑے. الا من سفیہ نفسا، وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیں. کیا کر لیں؟ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیں. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کر لیا تھا، خاص کیا ہم نے، امام بنایا نا. یاد ہے نا پیچھے کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے تھے نا اتنا اعلیٰ مقام پانے کے لیے. پھر دوسری بات امپورٹنٹ آپ دیکھیں کہ درود شریف میں ہم ان کا نام لیتے ہیں اور قیامت تک لیا جائے گا. اللہ نے ان کو چنا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اب یہاں مخاطبین یہود ہے نا، حضرت ابراہیم کی زندگی کا وہ حصہ سنایا جا رہا ہے جس میں آپ عرب تشریف لے آئے تھے، مکہ تشریف لے کر آئے تھے. اب اس کے متعلق کہانی بتائی جا رہی ہے، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، کہ دیکھو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا رول کیا تھا. ان کے رول سے، ان کی زندگی سے، ان کے اسوے سے کون منہ پھیرے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقے کو اللہ نے ان کے لیے رول ماڈل بنایا اور کہا کون ان کے طریقے سے منہ موڑے گا؟ ہاں وہی جو بیوقوف ہے، جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا. ہم نے تو ان کو چن لیا تھا دنیا میں بھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک قیامت میں وہ کامیابوں میں سے ہوگا، کامیاب گروہ ہوگا. مراد یہاں پر کیا ہے کہ ابراہیم کون سی ہستی تھی جن کو اللہ نے کیا اعزاز دیا تھا؟ دنیا میں امام بنا لیا تھا، چن لیا تھا. آخرت میں بھی صالح نیک لوگوں کے کیٹیگری کے اندر ان کو رکھا جائے گا. اللہ نے دنیا میں خوشخبری دے دی تھی ان کو. تو اصل میں یہاں یہود کی طرف اشارہ ہے، افسوس کا اظہار ہے. تو تعجب ہو رہا ہے کہ ویسے تو تم ابراہیم کے دین کے اکیلے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، اب تمہارے سامنے ابراہیم کا یہ دین بالکل صحیح بنیادوں کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے، تھوڑے سے اضافے کے ساتھ، تھوڑی سی تجدید کے ساتھ، اور اب تم اس سے بھاگ رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تو بالکل ابراہیم والا طریقہ تعلیم ہے. آپ کے طریقے کو فالو کرنا تو ایسے ہے جیسے کوئی ابراہیم کے طریقے کو فالو کر رہا ہے، اور تم نے اسے منہ موڑنا شروع کر دیا. کلیئر ہو گئی بات؟ آیت 131، اس قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم کے بارے میں جب اس کے رب نے اسے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے تو اس نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا. اسلم، تو پوری طرح اپنے آپ کو حوالے کر دینا.
اور آپ کو پیچھے بھی بتا کر آئی کہ ابراہیم کو جو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا تھا وہ ایویں ہی حاصل ہو گیا تھا، بیٹھے بٹھائے وظیفے کوئی کیے تھے انہوں نے، چلے کاٹے تھے یا دعائیں کی تھیں، کیا کیا تھا انہوں نے؟ بہت بہت امتحان آئے، انہوں نے ہر امتحان میں بہت اسپیشل قسم کی ایفرٹ کی، قربانیاں دی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو امامت دی۔ اللہ کہتے ہیں ایک لفظ میں جب ان کے رب نے انہیں کہا اسلم، سرنڈر کر دو، جھک جاؤ، یہ جو میری ابتلا والی آزمائش ہے نا اس کے اوپر پورے اترو، ہر موقع پہ وہ کہتے رہے قال اسلمت لرب العالمین، ہاں میں رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو عزت انہیں ملی ہے نا یہ اسی لیے ملی کہ فوراً سرنڈر کر جاتے تھے، اللہ کی بات مان لیتے تھے۔ یہود کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ملت ابراہیمی پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن انہوں نے طریقے اپنے ہی ایجاد کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم تو وفادار تھے اللہ کے مکمل طور پر، تم کدھر جا رہے ہو؟ تم نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تو اللہ کی اطاعت تھی، باقی لوگوں کے پاس نبی کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے عقیدہ اور اپنے عمل کو درست کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، پاس ہو جاؤ گے، نجات مل جائے گی۔ یہ لوگ کہتے تھے یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ ہدایت یافتہ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہو ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرو۔ ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک کا طریقہ ہے، اسلم والا طریقہ ہے، اسلمت لرب العالمین والا طریقہ ہے۔ اللہ نے جب کہا ہے ابراہیم میں تمہاری وفاداری کو، فرما برداری کو ٹیسٹ کر رہا ہوں، آگے سے ابراہیم کا ایٹیٹیوڈ کہ بس کرے نا اللہ جی، آپ اتنے امتحان لے لیا، بول لینے ہیں، یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہیں، ہر جگہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ جی، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ لہذا جب زندگی میں آزمائشیں آئیں، امتحان آئیں، سکھ کی گھڑیاں ہوں، ہمیں اپنے باپ، ہمارے بھی تو ابراہیم سے تعلق ہے نا، ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، اسلمت لرب العالمین، جھکا کے رکھنا ہے، دوڑنا نہیں ہے ادھر ادھر۔ آیت 132 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی اور یہی وصیت یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ یہی اسلم، فرما برداری کا طریقہ اختیار کرنا، ڈیووشن کا طریقہ اختیار کرنا۔ انہوں نے کہا اے میرے بچوں، اللہ نے یہی دین یعنی دین اسلام تمہارے لیے منتخب کیا، اس لیے مرتے دم تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے۔ جب جو وصیت ہوتی ہے نا، نصیحت ہوتی ہے، یہ وہ نصیحت ہوتی ہے جو کوئی انسان مرنے کے وقت کر رہا ہوتا ہے خاص طور پر، اور یا زندگی کی کسی دوسرے اہم ایونٹ کے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی جو وصیت ہے نا، ان کی بک ہے تالمود حصہ ہے، وہاں پر ملتی ہے یہ انہوں نے کیا وصیت کی، سیم ایسی وصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کسی صحیفے میں موجود نہیں ہے، لکھی بھی موجود نہیں ہے ہمارے پاس، وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ابراہیم قرآن سے پتہ چلتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی تو یعقوب علیہ السلام کے دادا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ جو وصیت انہوں نے اپنے باپ حضرت اسحاق سے سنی، وہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی کہ جی میرے باپ اسحاق اور میرے باپ دادا ابراہیم نے یہ وصیت کی تھی۔ تو گویا وہ لکھی بھی نہیں ہے لیکن ان کی گفتگو سے پتہ چل گیا کہ وہ وہی وصیت تھی جو یہ سب ایک کر رہے تھے ایٹ اے ٹائم۔ اور وہ کون تھے؟ یعقوب نے اپنی اولاد کو یہ کہا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وصّیٰ بہا، اسی بات کی وصیت، کون سی 131 میں ہم نے پڑھ لی، اللہ کا فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ نے تمہیں چن لیا، دین اسلام پسند کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت 132 کا آخری حصہ دیکھیے، اس راہ کی ہر آزمائش میں تمہیں اسی دین کے لیے جینا اور مرنا ہے، یعنی موت تک تمہیں مسلمان رہنا ہے۔ یہ ہے وصیت جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی۔ یہاں سے سبق کہ انبیاء کو اپنے بچوں کی اتنی فکر تھی،
دنیا کی نصیحتیں نہیں کر کے گئے. ٹھیک ہے ہمیں کرنی ہے اپنے بچوں کو دنیا کے بارے میں بھی نصیحتیں کرنی ہے. جو اچھے سمجھدار والدین ہوتے ہیں دنیا کے حوالے سے بھی کانشیس ہوتے ہیں, لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ بیلنس کرنا ہے ہمیں, اور بتانا ہے ہمیں کہ وصیت کون سی کرنی ہے, دین کی بھی کرنی ہے, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی بھی کرنی ہے. جیسے ہم نے ان کی دنیا کی فکر ہوتی ہے نا, ایسے ہی ہمیں ان کے دین کی بھی فکر ہونی چاہیے. آیت نمبر 133, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, اے نبی بریکٹ کلوز, پھر کیا آپ لوگ اس وقت بھی موجود تھے, یعنی آپ اور آپ کے ساتھی, جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا. پوچھنے کا مقصد کیا, کلیئرٹی, زوردار طریقے سے. یعنی آج تم نے اسماعیل اور ان کی اولاد کے خلاف جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اے بنی اسرائیل, وہ تمہارے بزرگوں کا رویہ ہرگز نہیں تھا. کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آ رہی تھی؟ اللہ نے کہا ویژوئلائز کرو کیا ہو رہا ہوگا اس موقع کے اوپر. یعقوب علیہ السلام کی جان نکل رہی ہے, بچے کھڑے ہوئے ہیں, اولادیں کھڑی ہوئی ہیں, تم تھے وہاں پر؟ اللہ نے کہا اچھا تم تو نہیں تھے, اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا وہاں پر. اس کو علی بنی ہی ما تعبدون من بعدی, اپنی اولاد سے انہوں نے پوچھا اے میرے بچوں جب میں چلا جاؤں گا کس کی بندگی کرو گے. یہ مشترکہ عہد جو وہاں پہ لیا جا گیا تھا. قالو, بچوں نے کہا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد, اے ابا جی ہم آپ کے باپ, آپ کے الہ, آپ کے ابا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق سب کا ایک ہی الہ ہے, ہم انہی کی بندگی کریں گے, انہی کی بات مانیں گے, انہی کی پیروی کریں گے. گویا یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مرتے ہوئے کیا اپنی اولاد سے یہ کہا تھا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ, آؤ پکا وعدہ لے لو, اسی ایک فرقے پر رہو گے؟ نہیں, انہوں نے اسلام کا وعدہ کیا تھا, اسلم. اور ظاہر دیکھیں نا کہ با وفا اولاد پھر اپنے باپ کی باتوں کو مٹھی سے پکڑ لیتی ہے, دانتوں سے پکڑ لیتی ہے, اور جو بے وفا ناخلف ہوتی ہے ان کو وعدے کا پاس ہی نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا وہ اپنے باپ کی اس ہدایت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, وہ ایک اللہ کو ہی پکاریں گے, وہ شرک کا تڑکا نہیں لگائیں گے اپنی بات کے اندر. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں, توحید کے ماننے کے علاوہ ہمارا کوئی اور دین نہیں ہے. ان بچوں نے یہ اعلان کیا اپنے والد کے سامنے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی زبان سے اعتماد کے ساتھ یہ پوری بات آئی. مراد یہ ہے کہ ان کے اندر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, ان اسحاق کی اولاد میں اپنے باپ اسماعیل اسحاق جو تھے بھائی تھے نا اسماعیل علیہ السلام کے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی اولادیں تھیں نا, ان کی اولادوں میں اپنے ان بزرگوں کے لیے کوئی تعصب نہیں تھا, جیسے بعد میں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل نے بنی اسماعیل کے لیے تعصب پیدا کر دیا. یہ بھی بتا رہے ہیں کتنی کلیئرٹی تھی نا وہاں پر. سبق کیا ہے ہم سب کے لیے, وہ یہی ہے کہ اپنی اولادوں کے بارے میں انسان بہت کانشیس ہو, جو صحیح محبت کرنے والے ہیں اپنی اولادوں سے, مرتے دم تک ان کی آخرت کی فکر میں رہنا ہے, اسی بات کی تلقین کرنی ہے کہ سچائی کے اوپر قائم رہو, دین حق کے اوپر قائم رہو, اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ بھاگنا, شرک نہ کرنا, غلط چیزیں نہ اپنی روٹین کے اندر لے کر آنا. یہاں سمجھ آ گئی بات. تل کا امت ان کا خلط, یہ گروہ تھا جو گزر گیا, ان کا ہے جو انہوں نے کیا, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو کیا انہوں نے ان کے لیے, جو کیا تم نے تمہارے لیے. یہاں کیا سے مراد عمل ہے, کمائی نہیں ہے, پیسے کمانا نہیں ہے, عمل کمانا. اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. پوری بحث کا خلاصہ جو اوپر سے چل رہی ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے حصے کا عمل بھی تمہارے بزرگ کر گئے ہیں, یہ تمہارا وہم ہے. جو انہوں نے کیا ان کا صلہ, ان کا ریوارڈ انہیں ملے گا, جو تم کرو گے اس کا ریوارڈ تمہیں ملنا ہے. تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہے نا کہ بچے کا پیپر ہو اور آپ بک بیٹھ کر رٹا لگا رہی ہوں, تو ہم نے تو نہیں نا پیپر دینا, پیپر تو بچے نے دینا ہے نا. تو ہر بندے کا اپنا پیپر ہے. یہی بات یہاں پر بتائی گئی کہ یہود کہتے ہیں ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں, دوزخ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں, مسلمان بھی آج ایسی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا, ان کی اچیومنٹس پہ تم فخر نہ کرو, جو انہوں نے کمایا ان کے کام آئے گا. آج تمہیں موقع ملا ہے زندگی کا,
تم اللہ کے فرما بردار بنو اور پچھلوں کی باتیں لے کر نہ بیٹھ جاؤ. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ بس یہ آخری آیت پڑھ لیتے ہیں، آیت 135. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ کہتے ہیں پھر بھی ان بزرگوں کے حوالے سے کہ یہودی عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے. ان سے کہو نہیں، بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو گے جو بالکل یکسو تھا اپنے پروردگار کے لیے اور مشرکوں میں سے نہ تھا. یہ وہی آیت 111 والی دہرائی جا رہی ہے. یہودی کہتے ہیں یہودی بنو، عیسائی کہتے ہیں عیسائی کو بنو. اللہ نے کہا کچھ بھی مت بنو، تم کیا بنو؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ. حنیفہ پوری طرح کسی کی طرف جھک جانا، جو یہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف راغب تھے. کوئی چیز ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنی. وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے اور تم نے شرک کو اپنے دین کے اندر شامل کر لیا. تو آپ دیکھیے کہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے نا، ہمیشہ یہ ذہن کے اندر خناس پیدا کر دیتی ہے کہ ہم صحیح ہیں اور باقی سب غلط ہیں، ہم جنتی ہیں باقی سب جہنمی ہیں. اللہ نے کہا نہیں، جنتی تو وہ ہے جو ابراہیم اور اب میرے اور آپ کے لیے ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے گا. اور وہ کون تھے ابراہیم؟ سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن تھی ان کے اندر، کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھی ان کی زندگی کے اندر. ان کی پرفارمنس آؤٹ سٹینڈنگ تھی. وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، بالکل توحید پرست تھے، سچے خالص. اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم یہ راستے پکڑیں اور اپنی اولادوں کو بھی یہی نصیحت اور وصیت کرتے رہیں. تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.